اور بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کی تلاش میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں کینیڈین طیارے نے زیر سمندر آوازوں کا پتہ لگا لیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ زیر آب تلاش کے آلات نے آوازوں کا پتہ لگایا ہے۔ ہر 30 منٹ بعد آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ نے لاپتہ آبدوز کی تلاشی کے دوران زیر سمندر آوازیں سنی جانے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ تلاش کسی معجزے سے کم نہیں۔ دیگر نے خدشہ ظاہر کیا کہ آبدوز دباؤ کا شکار ہو کر اب تک پھٹ چکی ہوگی۔ برطانوی میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ بدقسمت آبدوز ٹائٹن 3 برسوں کے دوران 3 بار خراب ہوئی تھی۔ لاپتہ آبدوز کی تلاش میں امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہاز اور طیارے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ برطانوی آبدوز کو ریسکیو مشن میں شریک ہونے سے روک دیا گیا۔ روسی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ آبدوز کے ریسکیو آپریشن پر $100 ملین اخراجات آ سکتے ہیں۔ آبدوز میں موجود افراد کے لیے آئندہ چند گھنٹے اہم ہیں، کیونکہ آکسیجن کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے اور اگر کل دوپہر تک تلاش میں کامیابی نہ ملی تو 5 افراد آکسیجن سے محروم ہو جائیں گے۔ برطانیہ کے ریئر ایڈمرل کرس پیری کا کہنا ہے کہ سمندر کی تہہ میں اس قدر اندھیرا ہے کہ سرچ لائٹ سے بھی صرف 20 فٹ تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن اگر بجلی سے محروم ہو چکی ہے تو اس میں موجود افراد کو 3 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ٹائٹن تہہ میں ہے، سطح پہ ہے یا درمیان میں ہے۔ ٹائٹن سمندر کی سطح پر آ بھی گئی تو بھی دروازے صرف باہر سے کھلنے ہیں، سبب اندر سے لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کی تلاش میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔